والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأصوله وفروعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في فضل ومدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل بدء كل شيء علامة القبول إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكثروا من الصلاة والسلام على حبيبه بهذه الآية الكريمة، وهي هذه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. بفضل الله سبحانه وتعالى سلسلة فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستمر منذ أيام كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقدمت وبينت أمامكم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية اختصارا التي تشتمل على فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا اليوم أريد أن أبدأ سلسلة مناقب وفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا
ومحبة أصحابه فرض علينا ومحبة أهل بيته فرض علينا فكل واحد منا يحتاج إلى معرفة مقام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف يحبه يحب ويحترم، ومن لا يعرف لا يحب لا يعترف، كما حق المعرفة وكما حق المحبة. فربنا سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى الكلام الصحيح والعمل الصحيح والخطاب الصحيح الذي يرضيه. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے کرم اور اپنی توفیق سے ہمیں ایمان جیسی بے بدل اور عظیم ترین نعمت عطا فرمائی. یہ اس کا فضل اور اس کا احسان، اس کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو معرفت کا نور اور رسالت و نبوت کی معرفت نصیب فرمائی، توحید کی معرفت کا نور نصیب فرمایا. ورنہ انسانیت گمراہیت میں، شرک میں، کفر میں، آپ دیکھیں نگاہ اٹھا کر تو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. کفر و شرک میں، ضلالت و گمراہی میں، بدعقیدگی اور بدعملی میں. لیکن توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. التوفیق من اللہ تعالی فی الحقیقہ، توفیق حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ہمیں ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو ہر وقت اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اور مانتا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. اور یہ کہنے کی، یہ سمجھنے کی، یہ اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ انسان دیکھیے اپنی عقل ناقص کی بنیاد پر، فہم ناقص کی بنیاد پر ہزارہ معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں. بعض الناس يسجدون الشمس وبعض الناس يسجدون للقمر وبعض الناس يسجدون للحجر وبعض الناس يسجدون للأصنام الذين يصنعون بأيديهم وبعض الناس لا يسجدون للشمس ولا للقمر ولا للحجر ولا لأي شيء إلا الله. تو اگر بندے کے پاس یہ اللہ کی توحید کی معرفت کا نور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق اور اقرار کا نور اگر اس کے پاس ہے تو یوں سمجھے کہ دنیا اور آخرت کی نعمت اس کے پاس ہے. الحمدللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور ایمان کے بغیر کوئی نعمت نہیں. ایمان کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہے. بظاہر تو وہ نعمت لگے گی کہ نعمت ہے، ایمان کے بغیر کوئی نعمت نہیں. سب سے بڑی اللہ کی طرف سے جو نعمت بندے کو ملتی ہے وہ اس کا مومن ہو جانا، اور مومن ہونے کے ساتھ اس بندے کا عابد، شاکر اور صابر اور عارف ہو جانا. یہ اللہ کا اس پہ بڑا خاص کرم ہے کہ ایمان کے ساتھ اسے عمل صالح اور اللہ کی معرفت کا نور نصیب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا نور نصیب ہو جائے.
تو یہ کرم بالائے کرم ہے۔ بہرحال سلسلہ تمہید کا طویل ہو رہا ہے۔ کئی جمعوں میں اللہ کی توفیق سے ہم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان بیان کی، اپنے انداز میں جتنا ہو سکا، مختصر انداز میں، آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی روشنی میں۔ کوئی حق تو ادا نہیں کر سکتا، نبی جن کی تعریف اپنی زبان نبوت سے فرمائیں ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ہم نے آج اس سلسلہ شروع کیا اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو فضائل، جو مناقب ہیں، ایک مومن کو کیسا ایمان رکھنا چاہیے، کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث نبوی کیا کہتی ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اس کا جاننا۔ ایک مومن ہونے کے حیثیت سے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ جانے کہ مقام توحید کیا ہے، مقام الرسالہ کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے اور مقام الصحابہ کیا ہے۔ یہ اجمالی طور پر تو جاننا یوں سمجھیے ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین دور کی جس میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں، اور ہم پر ان کا ذکر کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ ہمارا واجب ایمانی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ، حضور کی آل پاک کا تذکرہ گاہے گاہے وقتاً فوقتاً ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ دو ہی جماعتیں ہیں۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جنہیں ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ اکرام ہیں، حضور کے عاشقین ہیں، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ دونوں ہی لوگوں نے، دونوں ہی جماعتوں نے ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلمس کیا اور شرف حاصل کیا اور دین سیکھا براہ راست، اور دین جو کائنات تک پہنچا ہے انہیں کے توسل اور انہیں کے توسط سے پہنچا ہے۔ تو بہترین زمانہ، جو سب سے بہتر زمانہ ہے، ہر زمانے کی خوبی ہے لیکن بہترین زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، یعنی جس زمانے میں میں موجود ہوں تمہارے سامنے وہ بہترین زمانہ ہے۔ حالانکہ ہر زمانہ انہی کا ہے، ہر علاقہ انہی کا ہے، لیکن بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 63 سالہ حیات مبارکہ ہے وہ زمانہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے لوگ بھی سب سے بہتر ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ساری زندگی اور میرے غلام بن کے رہے، وہ میرے اور ان کی بڑی شانیں ہیں۔ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ بتوفیق اللہ تعالی اس پہ کلام کیا جائے گا۔ آج ہم آقا علیہ السلام کے اس زمانے کی بات کرتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ عن ابن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قال عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یوفون یظہر فیہم السمن۔ رواہ البخاری والطحاوی رحمہم اللہ تعالی۔
حضرت عمران بن حسین سعد کے ساتھ. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف و مشہور صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابھی بھی تھوڑی آواز کچھ زیادہ لگ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. سب سے بہتر، حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. سب سے بہتر میرا خیر امتی قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے جس زمانے میں میں ہوں. اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئیں گے. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. اور حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 1 زمان یا 3 زمانوں کا ذکر کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ثم ان بعدکم، پھر فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تمہارے بعد قوم آئے گی. ثم ان بعدکم قوما، یعنی تمہارے بعد پھر لوگ آئیں گے. یشہدون، وہ گواہیاں دیں گے. ولا یستشہدون، اور اپنے من سے گواہی دیں گے لوگوں کے بارے میں جھوٹی یا سچی، اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی. ولا یستشہدون، ان سے گواہی نہ لی جائے گی، خود بخود گواہی دیں گے. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور وہ امانتوں میں خیانت کریں گے. یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ اچھے دور ہیں. جو زمانہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا جو زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ گر تھے، وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ. اور اس کے بعد، اس زمانے کے بعد پھر تابعین کا زمانہ یا کبار صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. اس لیے فرمایا کہ لوگ جوں قیامت کے قریب ہوں گے اور میرے زمانے سے دور ہوں گے لوگ دھیرے دھیرے. جیسے جیسے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے تو ان کے اندر جو تقوی میرے صحابہ میں ہے، جو دین میرے صحابہ میں ہے، جو دین کی سمجھ، جو دین کا فہم، جو عمل کا جذبہ میرے صحابہ میں ہے، وہ ان میں نہ رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ دین سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے کہ ایسا بھی وقت آئے گا. حضور نے فرمایا ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، یعنی مسلمان ہی ہوں گے، بظاہر مسلمان ہوں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ خود بخود گواہی دیں گے کسی کے بارے میں. ولا یستشہدون، اور ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی. اور وہ یخونون، اور امانتوں میں اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھے گا، کسی کے پاس کسی نے امانت رکھی تو لوگ اس میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو جس کو امانت کا ذمہ دار اور امین بنایا گیا ہے